بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین، اقامت دین کے حوالے سے موجودہ دور کے مسائل آج اس دنیا کے اندر رہتے ہوئے لوگ جو ہیں اپنے مسائل میں اتنا گھرے ہوئے ہیں کہ انہیں کسی دوسرے کے مسائل کا احساس تک نہیں ہوتا، اور یہی خود غرضی جو ہے دنیا کے اندر اتنی زیادہ پھیل گئی ہے کہ لوگ جو ہیں وہ پریشان ہوتے جا رہے ہیں اور لوگوں کے مسائل جو ہے وہ بڑھتے جا رہے ہیں۔ آج دنیا کی تصویر کو دیکھیں تو عریانی اور فحاشی، بے حیائی اور دیگر اخلاقی پستیاں اور برائیاں اتنی زیادہ ہو گئی ہیں کہ ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے۔ اس اندھیرے کو روشنی کی ضرورت ہے، اور کائنات عالم کی انسانوں کے لیے جو روشنی ہے وہ اللہ کا دین ہے، اور اس روشنی کا جو عملی نمونہ ہے وہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ ہے۔ انسان کا خالق اور مالک اللہ تعالی ہے۔ اللہ تعالی نے ہی انسانوں کو صراط مستقیم پر چلانے کے لیے انبیاء علیہ السلام کا ایک طویل سلسلہ بھیجا، اور آخر میں خاتم الانبیاء آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا۔ جس طرح آج دنیا کے اندر ظلمت کے اندھیرے ہیں، اسی طرح نبوت کے آنے سے پہلے دنیا کے اندر اندھیرے ہی اندھیرے تھے، اور دنیا جو ہے وہ ظلمت میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جس دن آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہوئی ہے، اسی دن ظلمت کے اندھیرے جو ہیں ان کو ایک زلزلہ کی طرح ایسی چوٹ لگی کہ بڑے بڑے جو فارس کے آتش کدہ تھے، کیسر و کسریٰ کے ایوان تھے، وہ ظلمت کے اندھیروں میں جو ڈوبا ہوا ماحول تھا، اس کو آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد نے اس کو ایسے بجھا دیا کہ معلوم ہو گیا کائنات کے اندر کوئی ایسا بابرکت وجود مبارکہ، طاقتور وجود مبارکہ بعد از خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر تشریف فرما چکے ہیں، اور پھر آپ کی برکات، آپ کی آمد کی برکات کی روشنی جو ہے وہ ظلمت کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے، ظلمت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے آپ کا جلوہ افروز ہونا ظلمت کے اندھیروں کو مٹانے کے لیے تھا۔ وہ دور جس دور میں آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پاک دین کو لوگوں کو سمجھا کر
لوگوں کو بتا کر، لوگوں کی رہنمائی فرما کر، مکمل کر کے آپ کا عملی نمونہ جو ہے وہ آپ کی جو ایام زندگی ہیں، جو مدنی پیریڈ مبارکہ ہے، اس میں آپ کا اقامت دین کا مکمل طور پر کام سر انجام دینا لوگوں کے لیے نجات کا باعث بن گیا۔ نبوت کے بعد صحابہ کرام کا آپ کی عملی زندگی کو دیکھتے ہوئے اقامت دین کو مکمل کرنا آج پھر اسی دور کی پوری کائنات کو ضرورت ہے۔ اسی دور کی روشنی آج ظلمت کے اندھیروں کو ختم کرنے کے لیے آج اس کی ضرورت ہے۔ آج مشرق کو دیکھیں یا مغرب کو دیکھیں، ہر طرف انسان جو ہے وہ بے سکون ہے اور پریشان ہے۔ ان پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے لازم ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے دین کو دوبارہ سے کھڑا کریں، دوبارہ دنیا کے اندر قائم کریں۔ یہ دین جس وقت عملاً سطح پر آئے گا، پھر ہر انسان جو ہے وہ پریشانی سے نکلے گا۔ دین اللہ کا ایک مکمل ضابطہ حیات دیا ہوا ایک قانون ہے۔ جب ہم اس راستے پر چلیں گے، یہ راستہ جو ہے ھذا صراط مستقیم ہے، جس وقت ہم دین کے راستے پر چلیں گے ہماری پریشانیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ جس وقت ہمارے دین کا ماحول بنے گا اور پاکستان کے اندر نفاذ اسلام ہوگا، اس نفاذ اسلام کی برکات کی بدولت پھر انسانوں کے لیے جو ہے ظلمت کے اندھیرے ختم ہوں گے، پھر برائیاں ختم ہوں گی، پھر فحاشی ختم ہوگی، پھر کرپشن ختم ہوگی، اور پھر جب اسلامی سزاؤں کا قانون نافذ ہوگا تو پھر تمام کی تمام برائیاں خود بخود ختم ہونا شروع ہو جائیں گی۔ یہ لازم ہے کہ ہم نے تو زندگی کو گزار لیا ہے، اپنی نسلوں کو بچانے کے لیے یہ لازم ہے کہ ہمیں ہر حالت میں دین کے اندر اپنے آپ کو خود لے آنا پڑے گا۔ جس وقت ہم بذات خود اپنے آپ کو دین کے دائرہ کے اندر لے آئیں گے اور کلام اللہ، اللہ کی پاک کتاب اور سنت الرسول اللہ کو اپنائیں گے، پھر ہماری نسل ہماری طرف متوجہ ہوگی اور پھر ہم اپنی نسل کی بقا کر پائیں گے۔ یہ دیکھیں کہ اگر ہم بذات خود حرام کھاتے ہیں تو ہماری نسل جو ہوگی وہ ناکامی کی طرف چلی جائے گی۔ ہم یہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ حرام کی کمائی سے ہم اپنی اولاد کو پالیں اور اس سے یہ امید رکھیں کہ وہ ہمارے ساتھ جو ہے وہ ایک اچھا سلوک کرے گی، وہ ہمارے ساتھ ایک اچھا برتاؤ کرے گی، یا وہ ملک کے اندر ایک مثبت سوچ رکھنے والی ایک نسل ہوگی۔ یہ ہرگز نہیں ہو سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ یورپ ہو یا امریکہ ہو، وہ قانون کے ڈنڈے کے نیچے جبراً وہ قابو کیے ہوئے ہیں۔ اگر وہاں پر قانون طاقت کی حیثیت سے نہ ہو تو وہاں پر وہ بدماشیاں اور وہ برائیاں اجاگر ہو جائیں
جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ صرف اور صرف وہ قانون کے دائرے کے اندر ہیں، لیکن وہ دنیاوی قانون ہیں۔ ہم نے نسل کو سکون دینا ہے، ہم نے نسل کو مطمئن کرنا ہے، ہم نے نسل کی آبیاری کرنی ہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ اللہ کے قانون کو ہم اپنے اوپر بھی اور اپنے ملک کے اندر اسے نافذ کرائیں۔ جس وقت اسلامی قانون ملک کے اندر نافذ ہو گیا تو ہمارے تمام کے تمام مسائل کا حل پیدا ہو جائے گا، اور موجودہ دور کے تمام مسائل کا حل صرف اور صرف پاکستان کے اندر نفاذ اسلام کرنے کی بدولت ہی ہوگا۔ آپ کرپشن نہیں ختم کر سکتے، آپ اقربا پروری نہیں ختم کر سکتے، آپ وی آئی پی کلچر نہیں ختم کر سکتے۔ ان بیماریوں کی وجہ سے ہم اپنی نسل کو تباہی کی طرف لے جا رہے ہیں۔ لیکن اگر آپ نفاذ اسلام کرتے ہیں، نفاذ اسلام کی بدولت آپ کا وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے گا، نفاذ اسلام کی بدولت آپ کی کرپشن ختم ہو جائے گی، نفاذ اسلام کی بدولت نوجوان نسل کو میرٹ مل جائے گا اور انہیں سکون مل جائے گا، اور نفاذ اسلام کی بدولت ہماری دنیا بھی کامیاب ہو جائے گی اور آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی، اور پاکستان جو ہے نفاذ اسلام کی بدولت سپر پاور بنے گا۔ پھر ساری دنیا کا رخ جو ہوگا وہ پاکستان کی طرف ہوگا۔ اس لیے نوجوان نسل آپ لوگوں کو ہر حالت میں اقامت دین کے لیے کوشش کرنی چاہیے۔ یہ کوشش آپ کو اللہ کے قریب کر جائے گی، یہ کوشش آپ کو اللہ کے محبوب کے قریب کر جائے گی اور شفاعت کا حقدار بنا دے گی۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔